اے خاصۂ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ شہر میں اظہار کی آزادیاں تقسیم کر، یوں گلی کوچوں میں نہ مہنگائیاں تقسیم کر۔ مسئلہ بارش نہیں ہے اب یہاں سیلاب ہے، چھتریوں کو بھول جا اور کشتیاں تقسیم کر۔ بے سرو سامان لوگوں کے لیے خیمے لگا، گوشت پانی دال چاول روٹیاں تقسیم کر۔ بہہ گئے دیوار و در اور اڑ گئیں جن کی چھتیں، ان غریبوں کے لیے آسانیاں تقسیم کر۔ اپنی ملت کے لیے کچھ تو عمل کر کے دکھا، یوں نہ گھر میں بیٹھ کر دانائیاں تقسیم کر۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ایک بار پھر ARYQ TV کی اسکرین پر خصوصی محرم اپیل 2024 انڈر دی امبریلا احساس فاؤنڈیشن۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آپ تمام ناظرین، آپ تمام ویورز بخوبی جانتے ہیں کہ گزشتہ 15 سال سے انسانیت کی خدمت کا یہ سفر احساس بخوبی سر انجام دے رہا ہے مختلف شعبہ جات میں۔ انسانی زندگی کے سروائیول کے لیے جو اقدامات ہوتے ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں، ایون پیدائش سے لے کر موت تک کے بہت سے ایسے شعبہ جات، بہت سے ایسے اسپیکٹس جس میں احساس نے الحمدللہ جب بھی یہ احساس آپ تک پہنچایا کہ انسانیت میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے کم دے کر آزمایا ہے اور اس کے صبر کا امتحان ہے۔ آئیے، اگر آپ کو رب تعالیٰ نے شکر کے امتحان پر رکھا ہے اور آپ کو ضرورت سے سوا دیا ہے تو آئیے اس جو ضرورت سے سوا ہے اس سے اس غریب طبقے کی مدد کریں، کیونکہ اگر کل ان سے یہ سوال ہوگا کہ جب میں نے تمہیں کم دیا تو تم نے صبر کیا یا نہیں، تو ہم سے بھی یہ سوال ہوگا کہ میں نے تمہیں ضرورت سے سوا دیا تو تم نے شکر کیا کہ نہیں۔ دونوں ہی طبقات امتحان سے گزر رہے ہیں، ایک طبقے کا امتحان صبر کا اور ایک کا شکر کا۔ تو وہ تمام بندگان خدا دنیا بھر سے کسی کونے سے ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو یہ آواز دیتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، یہ احساس ان تک منتقل کیا جاتا ہے۔ وہ تمام قلوب جو جذبہ خدمت خلق سے سرشار ہیں، یقیناً جس انداز سے ہماری اس آواز پر، ہماری اس اپیل پر، ہماری اس گزارش پر، ہماری اس عرض پر لبیک کہتے ہیں، اور پھر الحمدللہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تمامی شعبہ جات میں جب بھی آواز دی گئی، بندگان خدا کی خوشنودی کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنا رزق خرچ کرنے اللہ کے بندوں کے لیے جس انداز سے آگے آئے، وہ یقیناً قابل تحسین ہے، اور ممکن ہو سکی مدد ہزاروں لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی۔ آج بھی مسلمانوں کا ایک طبقہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں منتظر ہے، مختلف شعبہ جات ہیں، لیکن آج ہم خصوصی طور پر ایک بار پھر محرم اپیل 2024 میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں ناظرین کرام ضرورت ہے۔ پاکستان میں ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پانی کی شدید قلت ہے، اور وہاں ضروری ہے کہ ہم اور آپ مل کر پانی کا انتظام کریں تاکہ وہاں بسنے والے باسی، ہمارے مسلمان بہن اور بھائی، بوڑھے، چھوٹے معصوم ننھے بچے جو کہ صاف پینے کے پانی کے لیے ترستے ہیں، دور دراز سفر کر کے ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو سفر کر کے جانا پڑتا ہے، اور یقین جانیے کئی تو ایسے علاقے ہیں کہ جہاں اتنا سفر کر کے پہنچیں اور پانی اگر مل بھی جائے تو وہ پانی اس قدر بدبودار، اس قدر پولیوٹڈ، آلودہ ہوتا ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی وہ پانی پینا پسند نہ کرے۔ لیکن انفارچونیٹلی، بڑے ہیوی ہارٹیڈلی میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پانی زندگی ہے، زندگی پانی ہے، پانی کے بغیر زندگی کا سروائیول پاسبل نہیں۔ تو وہ ہمارے مجبور مسلمان بہن اور بھائی مجبوراً وہ پانی پیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سروائیول کو پاسبل بنائیں۔ احساس کے ویجولز آپ تک پہنچتے ہیں، فوٹوز آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ فوٹیجز ایک طرف تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان تمام ڈونرز کو جو احساس کے ڈونرز ہیں کہ ان کے تعاون کی بدولت آج کئی ایسے علاقے ہیں الحمدللہ
کہ جہاں پر احساس کی جانب سے آپ مخیر حضرات کے تعاون سے جو ہینڈ پمپس لگے، خلق خدا آج وہاں سے سیراب ہوتی ہے۔ ضرورت کا پانی صاف ستھرا، شفاف، کرسٹل اینڈ کلیئر، ٹرانسپیرنٹ، منرل واٹر جس طرح میں اور آپ پیتے ہیں، اس انداز کا شفاف پانی وہاں ہینڈ پمپس کے ذریعے خلق خدا تک پہنچایا جاتا ہے۔ آج بھی بہت سے علاقے منتظر ہیں، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں۔ آئیے مل کر یہ ہینڈ پمپ لگائیں، احساس کا ہاتھ بٹائیں، یعنی کہ اپنی مدد، اپنی محبت ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں تک پہنچائیں جو اس کے حقدار بھی ہیں اور جو اس کے منتظر بھی ہیں۔ ایک ہینڈ پمپ اگر کوئی آپ میں سے ہمارا ڈونر، ہمارا ویور لگوانا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ علماء کرام انشاءاللہ اس پر کلام بھی فرمائیں گے۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے $185 کے عوض۔ اگر آپ $185 ڈونیٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ پانی کا ایک اسمال ہینڈ پمپ کسی ایک ایسے علاقے میں نصب کیا جائے گا، انسٹال کیا جائے گا جہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے غربت بہت زیادہ ہے۔ اب یہ دیکھا جا رہا ہے، جو ریسرچ بتا رہی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ کہ جو مڈل کلاس کہلاتے تھے، وہ مڈل کلاس طبقہ ایلیمینیٹ ہو چکا ہے، وائپ آؤٹ ہو چکا ہے، اور وہ بھی کنورٹ ہو گیا ہے کہ وہ بھی اس وقت غریب طبقہ کہلاتا ہے، لوور کلاس طبقہ کہلاتا ہے۔ پاورٹی لائن سے نیچے لوگ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہمیں ایسے ہزاروں گھروں تک راشن پیک پہنچانا ہے، اور یہ ایک ایسا راشن پیک احساس تیار کرتا ہے جو کسی ایسی فیملی جو کہ 8 سے 10 افراد پر مشتمل ہے، ایک مہینے کے لیے سفیشینٹ یہ راشن پیک ہونا چاہیے، اور اس کے عوض صرف اور صرف آپ کو $65 ڈونیٹ کرنے ہیں۔ تو یہ ایک راشن پیک آپ کی یہ محبت انشاءاللہ ایک ایسی ڈیزرونگ، ایک ایسے نادار، مفلس، غریب خاندان تک پہنچا دیا جائے گا کہ انشاءاللہ وہاں کے باسی، وہاں کے رہنے والے جب تک اس راشن پیک سے مستفید ہوں گے، یقیناً آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے والدین کو اس کی بہت دعائیں پہنچیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خاص طور پر بڑا ایکسکلوزیولی یہ بات اپنے ان بہن اور بھائیوں سے کرتا ہوں جن پر اللہ نے کرم بالائے کرم فرمایا، کہ آپ کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور ایک شاندار گھر اپنا آپ نے تیار کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا میں، جو کہ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی دنیا ہے، اس کے لیے جب اپنا کوئی گھر اچھا تیار کرے تو بڑا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم نے الحمدللہ اپنا گھر تیار کیا۔ کتنی خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ رب العزت اس 4 دن کی زندگی میں یہ توفیق اور سعادت دے کہ وہ اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کروائے۔ اللہ اکبر! آپ یقین جانیے باقی بھی سارے نیکی کے کام جو کہ صدقہ جاریہ میں آتے ہیں، ان کا مقام، ان کا درجہ اور ان کا اجر و ثواب اپنی جگہ، لیکن ایک بندہ مومن کے دل سے آواز آتی ہے کہ یار اگر کسی کو واقعی یہ سعادت مل جائے کہ وہ اللہ کا گھر، اللہ کی فقط صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کروا دے، ڈے 1 سے لے کر، اور وہ مسجد جب تک قائم رہے گی جہاں اس کو تعمیر کیا گیا، جتنی اذان ہو رہی ہے، جتنی نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، جتنی تلاوت قرآن، جتنا اوراد و وظائف، جتنی بھی عبادتیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کی جاتی رہیں گی، جس شخص کو یہ سعادت ملی، جس بندہ مومن کو کہ اس نے مسجد تعمیر کروائی، الحمدللہ اس کی نیکیوں کا میں ایک آٹو کاؤنٹر لگ جائے گا اور اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور کیا پھر وہ منظر ہوگا، میں یقیناً اس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ جب بروز حشر اس کا نام اعمال اس کے سامنے لایا جائے گا، اس مسجد کی تعمیر کی وجہ سے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ کہ کس قدر اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایک مسجد اگر آپ اللہ کا گھر تعمیر کروانا چاہتے ہیں کسی ایسے ایریا میں کہ جہاں پر شدید قلت ہے، ضرورت ہے، اور لوگوں کو دور دور جانا پڑتا ہے سفر کر کے، اور پھر بھی ان کو مسجد میسر نہیں ہوتی کہ وہاں پر اپنی نمازیں ادا کریں، تو آئیے اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کے اس علاقے میں، اس بستی میں مسجد کی تعمیر کروائیں، اللہ کا گھر تعمیر کروائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو شاد و آباد رکھے اور اس کی روشنی، اس کا اجر و ثواب، اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ $9,500 کے عوض یہ آپ ممکن بنا سکتے ہیں کہ احساس کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے آپ یہ کار خیر سر انجام دیں۔ یہ تینوں پیکیجز آپ کے میں نے گوش گزار کیے، اس میں راشن پیکس بھی بڑی تعداد میں ہمیں پہنچانے ہیں، بڑی تعداد میں ہینڈ پمپس پانی کے لیے لگوانے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد یعنی کہ مساجد کی تعمیر بھی ہمیں کروانی ہے۔ You are more than welcome, our dear brothers and sisters who are really poor, suffering from hunger, thirst, and they are homeless as well, and they are looking for the help. So this is the right time for the people who are blessed with wealth that they must come forward and start helping such needy and suffering people. آج بھی الحمدللہ ایک خوبصورت گلدستہ علماء کرام کا بھی اور مسند حسان سے بھی ایک
شاندار شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے علماء کرام کا تعارف، میں یوں سمجھیے کہ اس وقت دو نورانی شخصیات کے درمیان یہاں پر حاضر ہوں اور آپ سے ہم کلام ہوں اور محو گفتگو ہوں۔ احمد منیر نورانی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ اللہ خیریت کا سے؟ شکر، آپ جزاک اللہ۔ اور آج منیر ہے تو یقیناً روشنی ہی روشنی ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری شخصیت آپ بھی ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، کوئی اروائی کیو ٹی وی کی اسکرین پر روشنی کے پروگرام میں بھی آپ سے ملاقات رہتی ہے، احمد سعید نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ ہیں حضرت؟ خیریت سے؟ وبرکاتہ۔ جی اللہ کا بہت کرم ہے، آپ کا خیر مقدم، جزاک اللہ۔ اور مسند حسان پر قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والا خوبصورت نعت خواں، اور یہ حضور کی نعت کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے پوری دنیا سے عزتوں کے تاج ان کو پہنائے۔ الحمدللہ اس پینل میں چار چاند لگے ہیں۔ ویلکم کریں، خیر مقدم کریں۔ وسیم وسیع ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو میں بھی خوش ہوا ہوں آپ کو دیکھ کے، ہمارے ناظرین بھی خوش ہوئے ہوں گے، اور میں دونوں ہی نورانی شخصیات کے حکم پر میں چاہتا ہوں حمد باری تعالیٰ سے ہم باقاعدہ آغاز کریں۔ جی وسیم، بسم اللہ۔ حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں، یہ موجود ہو عدم تیرا، دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف کروں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ،
illallah, 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 illallah. La ilaha ki boli bol, illallah se gira khol. La ilaha ki boli bol, illallah se gira khol. اللہ سے قلب جگائی جا، لا الہ کی بولی بول، اللہ سے گرا کھول. اللہ سے قلب جگائی جا، سردار دین جوانی یہ تو دنیا ہے فانی. سردار دین جوانی یہ تو دنیا ہے فانی. فانی دنیا کو کلمہ پڑھائی جا، لا الہ کی بولی بول، اللہ سے گرا کھول. اللہ سے قلب جگائی جا. اللہ 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 اللہ. اور شعر دیکھیے، دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی. پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی. چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی دو بدو گفتگو. اللہ 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 اللہ. یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے. ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب دو. اللہ 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 اللہ. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. عرض غلام فقیر ہے اب داخل جنت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب. لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں خانہ وحدت کے ساقی، کر بند نہ باب الا اللہ. پیاسا ہوں تیری آنکھوں کی قسم، ایک جام شراب الا اللہ. غشتور پہ موسیٰ کو آیا، اس برق وشی کا کیا کہنا. معراج میں حضرت ہوش میں تھے، سر کی جو نقاب الا اللہ. محسن تیری آنکھیں کہتی ہیں، مخمور نگاہیں کہتی ہیں، بھر دی ہے مگر ان پیالوں میں ساقی نے شراب الا اللہ. الحمدللہ. وسیم بھائی سلامت رہیں آپ. کیا خوبصورت آغاز، ماشاءاللہ کی صدائیں کنٹرول روم سے بھی گونج رہی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
مفتی صاحب پہلا سوال یہی عرض ہے آپ سے، محرم اپیل 2024 اور گاہے بگاہے ہم نے اپنے ویورز کو، اپنے ڈونرز کو مخاطب کیا، ان سے گزارش کی، اپیل کی، اور الحمدللہ جوق در جوق جس انداز سے لوگوں نے اپنی محبتیں پیش کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو میں محرم کا ایک، کیونکہ آپ کو پتہ ہے محرم اپیل ہے یہ، تو اس نسبت سے محرم یقیناً یاد کرب و بلا اور یاد قربانی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خانوادہ، اس فلسفے پر اگر ابتدا میں آپ کی طرف سے گفتگو جائے تو ایک احسن انداز یہ آپ کی گفتگو کا ہوگا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماشاءاللہ سمیر بھائی اچھا آغاز آپ نے بھی کیا اور وسیم بھائی نے بھی اچھا آغاز کیا، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیں محرم کا مہینہ اسلامی سال کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے، اس کا نام ہی میں بتا رہا ہے کہ یہ مہینہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کتنا عظیم مقبول مہینہ ہے۔ محرم کا معنی ہے عزت والا، معزز مہینہ، عزت والا مہینہ۔ یہ مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، وہ قربانی جس کا آغاز ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے کیا تھا، کیا کہنا، اس قربانی کو اپنے انجام تک پہنچایا نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین نے۔ بے شک بے شک۔ تو دیکھیں ہم مسلمان لوگ نسبتوں کے قائل ہیں، نسبتوں کو ماننے والے ہیں، بے شک۔ تو جب اس مہینے کی کربلا والوں سے نسبت ہے، اس مہینے کی سیدنا امام حسین سے نسبت ہے، سیدنا علی اکبر سے نسبت ہے، سیدنا علی اصغر سے نسبت ہے، شہداء کربلا کے ایک ایک فرد سے نسبت ہے، تو یقیناً یہ مہینہ عظمت والا ہے۔ تو یقیناً ہمیں ان حضرات کی یاد منانی چاہیے۔ یاد منانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے سبیل لگا کے یاد منا رہے ہیں، سبحان اللہ، کچھ لوگ خیرات کر کے یاد منا رہے ہیں، کچھ لوگ ذکر حسین کر کے یاد منا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے لیے مستقل بنیادوں پر کھانے پینے کا بندوبست کر کے، ہینڈ پمپ لگوا کے، دوسرے طریقوں سے یاد حسین منا رہے ہیں۔ یہ ہینڈ پمپ بھی مفتی صاحب ایک سبیل ہی ہے۔ جی جی، یہ اعلیٰ سبیل ہے، وہ سبیل تو چند لمحوں کے لیے ہے، چند لوگوں کے لیے ہے، اور یہ جو سبیل ہے یہ مستقل ان فیملیز اور ان گھرانوں کے لیے ہے جن کو پانی میسر نہیں ہے، تو یہ سبیل تو اعلیٰ سبیل ہے، اور یہ تو صدقہ جاریہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی نیکی جو جاری رہے، جس سے خلق خدا فائدہ اٹھاتی رہے۔ جب تک خلق خدا فائدہ اٹھاتی رہے گی اور جب تک پیاسے اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے، جب تک ضرورت مند اس پانی سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے، تو اہتمام کرنے والوں کو اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ دیکھیں جیسے شروع میں آپ نے کہا ہر شخص آزمائش میں ہے، اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ پاک نے اس کو مال دے کے آزمایا ہے، اگر کوئی شخص غریب ہے تو اللہ پاک نے غربت دے کے اس کو آزمایا ہے۔ وہ رب العالمین رزاق ہے، اس نے کسی کو کمی نہیں دی ہے، کسی کو مال دے کے نوازا ہے، کسی کو اگر غربت دی ہے تو کچھ اور خوبی اس کو دی ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کو غربت دی ہے، تو غریب کی اللہ پاک نے یہ مدد فرمائی ہے کہ اس کی دعاؤں میں اثر رکھا ہے۔ غریب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، اور غریب جو ہے اس کا حساب کتاب کم ہے، کیونکہ جب دیا کم ہے تو حساب بھی کم ہوگا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی اگر ہم دلجوئی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مشکلات ہم دور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اگر ہم مدد کرتے ہیں، تو یقیناً قیامت کے دن جیسے شیخ سعدی نے کہا تھا، شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنیکاں ببخشد کریم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سن رکھا ہے، امید اور خوف کا جو دن ہے یعنی قیامت کے دن، میں نے یہ سن رکھا ہے بدارا بنیکاں ببخشد کریم، کہ اللہ پاک نیکوں کے صدقے سے بروں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ جو دن ہے بڑا عظیم دن ہے، تو غریبوں کی دعائیں لینی چاہیے۔ وہ ایک حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن صفیں بن جائیں گی، کچھ صفیں ہوں گی جو جنتیوں کی ہوں گی، کچھ صفیں ہوں گی جو جہنمیوں کی ہوگی۔ اب جنتی جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تو جہنمیوں میں ایک شخص دیکھے گا جنتیوں کی صفوں میں کہ ایک شخص کھڑا ہے، اس کا نام لے کے وہ پکارے گا، فلاں مجھے جانتے ہو؟ وہ کہے گا
یار میں نہیں پہچان رہا، تو وہ کہے گا میں فلاں نہ ہو کہ فلاں موقع پر میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، فلاں موقع پر میں نے تمہاری یہ ضرورت پوری کی تھی، فلاں موقع پر میں نے تمہاری یہ مشکل دور کی تھی، دنیا میں نے تمہاری مشکل دور کی تھی، تمہاری پیاس بجھائی تھی، آج اللہ کا فضل تجھ پہ ہوا، تو جنتیوں میں کھڑا ہے اور میں اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ کے جہنمیوں میں کھڑا ہوں، ذرا میری سفارش تو کر دے، آج میری مشکل تو دور کر دے۔ تو وہ جنتی اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا ان جہنمیوں میرا ایک محسن کھڑا ہے جس نے دنیا پہ مجھ پر احسان کیا تھا دنیا میں، کریم میں اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک عالم الغیب ہے، پھر بھی پوچھے گا میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کو بھی جنت میں جگہ عطا فرما۔ تو اس جنتی کی شفاعت اور سفارش پہ اللہ پاک اس دوزخی کو بخش دے گا۔ تو اس لیے یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، ہر شخص آزمائش میں گزر رہا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہاں وہی کاٹیں گے، یہاں کانٹے بوئیں گے تو وہاں کانٹے ملیں گے، یہاں پھول بوئیں گے تو وہاں پھول ملیں گے۔ تو آئیں اللہ کے وہ مخلوق جو ظاہری طور پہ مال و دولت سے محروم ہے، اللہ کی وہ مخلوق جو آپ کی طرح سہولیات مال و متاع نہیں رکھتی، تو ان کی مدد کریں گے تو یقیناً وہ کریم ہماری مدد فرمائے گا۔ 13ویں پارے میں اللہ پاک نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ذرا محبت والا خطاب دیکھیں کہ کریم اپنے بندوں سے خطاب کیسے فرماتا ہے۔ قل لعبادی، اللہ پاک فرماتا ہے قل، محبوب آپ فرما دیں۔ فرمانا کس کو ہے؟ لعبادی، میرے بندوں کو فرما، لعبادی میرے بندوں کو فرما، یہ میرے بندے ہیں۔ کون مولا تیرے بندے ہیں؟ فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا، محبوب میرے ان بندوں کو فرما دیں جو ایمان والے ہیں، ان کو فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ فرما دیں یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم، میرے بندے جو ایمان والے ہیں ان کو فرما دیں کہ وہ نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے کے بعد وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، جو ہم نے انہیں تحفہ دیا ہے، وہ اس کو خرچ کریں، سرن چھپا کے بھی خرچ کریں، اعلانیہ بھی خرچ کریں، یعنی ضرورت کے مطابق۔ اگر ضرورت چھپا کے خرچ کرنے کی ہے تو چھپا کے خرچ کریں، اگر ضرورت علی الاعلان خرچ کرنے کی ہے تو علی الاعلان خرچ کریں۔ جب آپ دیکھیں کہ ہر طرف اخراجات ہو رہے ہیں تو آپ چھپا کے دیں تاکہ اللہ پاک زیادہ اجر عطا فرمائے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ٹی وی سکرین پر سمیر بھائی احساس پروگرام میں اپیل کر رہے ہیں تو آپ تعاون کریں گے تو آپ کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی تعاون کریں گے۔ تو یہ موقع ہے کہ آپ جو ہے کھلم کھلا خرچ کریں، اعلان کر کے خرچ کریں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے وہ بندے جو ایمان والے ہیں محبوب ان کو فرما دیں کہ وہ نماز قائم کریں، اور ہم نے انہیں جو مال و دولت اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس کو سرًا و علانیہ، سرًا چھپا کے بھی خرچ کریں، اعلانیہ بھی خرچ کریں۔ مولا یہ کب تک خرچ کرنا ہے؟ فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے کہ اس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ فرمایا جو ہے الیوم بعضهم لبعض عدو، فرمایا وہ دن وہ ہے کہ جس دن لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یہاں کے جو دوست ہیں وہاں دشمن ہوں گے، الا المتقون، ہاں جو پرہیزگار ہیں ان کی دوستی رہے گی، باقی جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو اس دن نہ دوستی کام آئے گی نہ خرید و فروخت ہوگی۔ فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، یعنی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں خرچ کر لو۔ تو خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ پاک نے رزق سے نوازا ہے اور اللہ پاک نے اسے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اس کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت، حسب توقع ماشاءاللہ، حسب روایت آپ نے بہت خوبصورت انداز سے ایک بڑی موٹیویشنل گفتگو ہمارے ویورز تک اور ناظرین تک پہنچائی۔ اور علامہ نے کہا ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یقیناً اس گفتگو میں بھی پر لگے ہوں گے اور پرواز آپ کے قلوب تک ضرور پہنچی ہوگی۔ دنیا بھر سے دیکھنے والے جو ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین ہیں، ان تک یہ محبت کا پیغام، یہ احساس پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور یقیناً ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس، جو گفتگو ہوتی ہے، جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو دیکھنے والے ہیں ان کے ٹرسٹ میں، ان کے اعتماد میں اس قدر جو دن بدن اضافہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ احساس یہ خصوصی طور پر اہتمام کرتا ہے کہ جو فوٹیجز اور ویجولز ہیں یہ آپ تک پہنچائے جاتے ہیں
جب آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ واقعی کتنے پسماندہ علاقے ہیں اور ایسی بستیاں ہیں جو کچی بستیاں ہیں، بہت آپ سمجھ لیں کہ ان علاقوں میں پہنچنا بہت سے لوگوں کے لیے بڑی دقت اور پریشانی کا ایک مرحلہ ہے، اس کے باوجود ہمارے والنٹیئرس، ہمارے ریپریزنٹیٹیوز، ہمارے رضاکار آپ کی محبت ان غرباء تک پہنچانے کے لیے جس آرگنائز وے میں، جس آنیسٹی کے ساتھ، جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جس ہارڈ ورک کے ساتھ فیلڈ پر موجود رہتے ہیں، چاہے وہ رمضان المبارک ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، آپ ایام نہر میں دیکھیں جس انداز سے قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے، ہینڈ پمپس آپ دیکھیں. میں یہ گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ کو رب تعالیٰ نے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، تو آئیے کسی اداس چہرے کی مسکراہٹ بن جائے. اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، سعادت دی ہے، تو آئیے کسی اندھیرے گھر کا اجالا بن جائے. آج جو مفتی صاحب نے فرمایا اس کا خلاصہ کلام یہی ہے، حاصل گفتگو یہی ہے کہ آج اگر آپ کے پاس تمام آسائشیں ہیں، تمام اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جس سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، تو آپ بے فکر نہ ہو جائیں. آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ شاید ہم کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے آئے. نہیں، یہ ایک امتحان گاہ ہے. آج نہیں تو کل اس جان کو جان آفری کے سپرد کرنا ہی کرنا ہے. اللہ باقی من کل فانی. تو جب فانی ہونا ہی ہے تو پھر کیوں نہ کچھ ایسا کر جائیں کہ وہ کہا نا کہ بارے دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. تو آج ہم کسی کے کام آ جائیں، کسی اندھیرے کا اجالا بن جائیں، کسی اداس دل کی ہم مسکراہٹ بن جائیں، کوئی اداس چہرہ ہماری وجہ سے کھل اٹھے تو پھر زندگی وصول ہے. یقین کریں کھانا کھا کر سونا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کبھی کھانا کھلا کر آپ سوئیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو نیند میں کیا لطف اور کیا سکون محسوس ہوتا ہے. خود مشروبات پی کر سو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. یقیناً اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نوازا نعمت سے، لیکن کبھی کسی پیاسے کی پیاس بجھا کر سوئیں اور پھر دیکھیں کہ آج آپ کو کتنا لطف آتا ہے، دل آپ کا کیا طمانیت، کیا سکون محسوس کرتا ہے. یہ یقیناً ہمیں لوگ ملتے ہیں، اپنی سکسیز اسٹوریز بتاتے ہیں کہ جب سے رب تعالیٰ نے ہاتھ ایسے کیا تو بس وارے نیارے ہو گئے. اب ہاتھ کسی کے آگے ایسے نہیں کرنا پڑتا. سب سے بڑا فائدہ جو اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے، سب سے بڑا فائدہ وہ اپنا کرتا ہے. علامہ صاحب میں آپ سے یہی سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلکہ جو مفتی صاحب نے گفتگو کی اس سے کنیکٹ کرتے ہوئے کہ جو آپ نے قرآنی آیت کا حوالہ دیا اس میں جو دو احکامات آئے کہ آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، تو پہلے نماز کا ذکر اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر. تو اکثر لوگ الا ماشاء اللہ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ یہی شاید فقط عبادت ہے. زکوٰۃ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر سبھی لوگ پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں تو پھر یقیناً اس وقت کوئی ضرورت مند بھی شاید محسوس نہ ہو. اس قدر اللہ رب العزت نے نوازا ہے. لیکن اس کو عبادت سمجھ کر کریں اور دن مطلب ہر ڈیلی روٹین میں جس طرح ہم خود کھاتے ہیں، خود پیتے ہیں، اللہ نے اگر ضرورت سے سوا دیا ہے تو ہم اپنی یہ روٹین اور عادت یہ بھی بنائیں کہ اسی طرح اللہ کی مخلوق کو کھلائیں بھی اور پلائیں بھی، یعنی کہ اس کو ایک عبادت تصور کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے برتنے میں، ہمارے عمل میں وہ چیز ریفلیکٹ ہوگی. حضرت کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. دیکھیں اصل میں معاشرے میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، ہم کلی طور پر مقصد ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اپنی زندگی کا 90% حصہ ہم دنیا کے معاملات میں مصروف ہو کر گزارتے ہیں اور 10% حصہ بمشکل ہم دین کے نام پر صرف کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور یہ اصل میں دنیا کا غلبہ ہے نا ہمارے اوپر، اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم زندگی دین کے راستے پر گزار سکیں. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے. تو ایسے میں چونکہ ہم نے دنیاوی علوم پر بڑی دسترس حاصل کی ہے، وہ جیسا کہ اب ہم نے ہواؤں میں اڑنا سیکھ لیا ہے، ایسا ہی ہے. لیکن جب دین کی بات آتی ہے نا، اچھے سے اچھے پوسٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی سے، اچھے سے اچھے تعلیمی اداروں سے فارغ بندے سے جب بات کی جائے نا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اچھا عبادت ہوتی کیا ہے، تو دو ہی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، شاید نماز کی بات ہوگی یا شاید روزے کی بات ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت فقط یہیں تک محدود ہے، حالانکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، چاہے وہ آپ دنیا میں صرف کریں یا مسجد میں بیٹھ کے صرف کریں، ٹوٹلی عبادت بن سکتا ہے اگر ہم بنائیں اس کو. کیا خوبصورت بات اگر بنائیں اس کو. واہ واہ. لیکن ہم یعنی ہر بندہ مومن کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ ہر لمحہ عبادت بنا سکتا ہے، عبادت کے لیے بنا سکتا ہے. صرف نیت کا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا اور سیدنا فاروق اعظم راوی ہیں،
فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے عمل کا دار و مدار تو اس کی نیت پر ہے۔ اگر میں مسجد میں جا رہا ہوں اور اس ارادے سے جا رہا ہوں کہ میری سوسائٹی کے لوگ مجھے دیکھیں گے، محلے کے لوگ دیکھیں گے، میرے آفس کے لوگ دیکھیں گے، میرے خاندان کے لوگ دیکھیں گے، میں کہیں مہمان ہوں وہاں سے اٹھ کے مسجد میں چلا گیا تو وہ میرے میزبان دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ ماشاءاللہ یار بڑے متقی ہیں، نیک آدمی ہیں، تو وہ نماز ہمارے کام کی تو نہیں ہوگی نا، وہ تو لوگوں کے لیے، وہ تو لوگوں کے لیے۔ اور قیامت کے روز حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ بھی ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب بہت سارے لوگ پیش ہوں گے تو اللہ فرمائے گا کہ اس بندے کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ بندہ عرض کرے گا کہ رب ذوالجلال میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی تھیں، تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تو نے اس لیے نماز پڑھی تھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں تو میں نے کہلوا دیا۔ اللہ، اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے، آپ نے صدقہ اس لیے دیا کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں میری، تو آپ سخی کہلوا دیا، وہ واہ واہ ہو گئی، تو واہ واہ تو دنیا میں ہو گئی نا، تو نے میرے لیے تو نہیں کیا تھا۔ اللہ، لیکن اس کے مقابلے میں اگر یہ تصور بندے کے اندر قائم ہو جائے کہ میں نماز اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ نماز اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھ پر فرض کی گئی ہے، اور اس سے بھی بڑی نیت، اس سے بھی بڑی نیت، ذرا توجہ سے آپ نماز اس لیے ادا کریں کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ کی فرضیت بھی ادا ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت بھی پیش کیا جائے گا، کیونکہ صرف جی نسبت ہے اس کے اندر، کیونکہ صرف دعویٰ کافی نہیں ہے نا کہ مجھے حضور سے محبت ہے، دلیل چاہیے دعوے کے لیے۔ اگر آپ نے دعویٰ بڑا کیا ہے، اگر میں ہوں نا تو میں بھی دعویٰ کروں گا حضور سے محبت ہے، آپ بھی دعویٰ کریں گے، بلکہ ہم اپنے ناظرین میں سے جسے بھی ٹچ کریں ہر بندے کا دعویٰ ہوگا مجھے حضور سے محبت ہے، تو دلیل تو چاہیے۔ تو دلیل تو اس کی یہ ہے کہ آپ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہونی چاہیے، حضور کی محبت میں مستغرق ہو کر ہونی چاہیے۔ تو ہم تو دعویٰ کرتے ہیں، دلیل یعنی کہ مفتی صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں دلیل اتنی مضبوط ہو کہ آپ کا دعویٰ خود دعوے کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، لوگ دیکھ کر بولیں یار یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام ہے، سبحان اللہ، صرف آپ کے عمل سے ثابت ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اصل میں کوشش نہیں کرتے نا، اب ہم نماز کو اگر لے لیں صرف، تو اگر ہم اس کو ایک راستے پر لے کر چلتے ہیں تو وہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دوسرے راستے پر لے کر چلتے ہیں تو وہ رب کو راضی کرنے کے لیے، تو ہم زندگی کے ہر عمل کو اللہ رب العالمین کی رضا اور زندگی کے ہر عمل کو دین بنا سکتے ہیں، لیکن فقط ضرورت نیت کی ہے۔ انسان رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، مقصود بچوں کی کفالت بھی ہے، مقصود والدین کی ضروریات پوری کرنا بھی ہے، مقصود اپنے پیٹ کی طلب بھی ہے، لیکن بندہ اس ارادے سے نکل جائے کہ میرے رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے حکم دیا تھا کہ تو نے رزق حلال کمانا ہے، حرام پہ نہیں جانا، حلال کمانا ہے، تو وہ رزق حلال آپ کا ایک ایک لمحہ، بلکہ آفس کی طرف جاتے ہوئے، فیکٹری کی طرف جاتے ہوئے، کارخانے کی طرف جاتے ہوئے، مزدوری کی جگہ پر جاتے ہوئے، ہر قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھنے والا قدم تصور ہوگا، کیونکہ آپ رزق حلال کی جی کہ جو میں محنت کر کے رزق کماؤں گا یہ اللہ کے حکم کے لیے کماؤں گا، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، جی آپ کا ہر قدم جو ہے، اگرچہ آپ ضروریات کے لیے جا رہے ہیں، ضروریات آپ کی پوری ہونی، لیکن نیت دیکھیں، نیت آپ کو کامیاب کرے گی۔ اچھا اگر یہی نیت ہو کہ میں اپنے پیٹ کی کفالت کے لیے جا رہا ہوں تو ٹھیک ہے، پیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ بھر دے گا۔ اسی طرح دنیا کے ہر معاملات ہیں، آپ کسی بھی عمل کو لیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں رکھیں تو آپ کی زندگی دین بن جائے گی، اگر آپ دنیا کے ارادے سے رکھیں گے تو آپ کی نماز، آپ کھڑے مسجد کے اندر ہوں گے لیکن وہ نماز آپ کو دنیا کے عمل کے اندر لے کر چلے گی۔ تو اسی طرح میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے حضرت نے یہ چیز ذکر کی نا، تو اب بندہ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کی بات کرتا ہے، ہمارے ذہن میں دو ہی چیزیں آتی ہیں کہ عبادت سے مراد شاید نماز ہوگی، یا عبادت سے مراد شاید رمضان کا روزہ ہوگا، یا جسے اللہ توفیق دے گا جب بیت اللہ ہوگا۔ نہیں، عبادت آپ کی زندگی کا ہر لمحہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح جب صدقے کی بات ہوتی ہے نا کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، تو ہمارے ذہن میں فی الفور یا تو زکوٰۃ کی بات آتی ہے، یا صدقے کی بات آئے تو 4 پیسے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے، لیکن نہیں، صدقہ یہاں تک نہیں ہے، بلکہ صدقہ بھی ایک وسیع باب ہے۔ جیسا کہ فرمایا نا کہ کسی سے مسکرا کر بات کر لینا بھی صدقہ ہے، اسی طرح یہ بھی آسان ترین صدقہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر پانی کا ہینڈ پمپ لگا دیں، اللہ کی رضا کی خاطر آپ مسجد کی تعمیر کروا دیں، اللہ کی رضا کی خاطر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، اللہ کی رضا کی خاطر کسی غریب گھرانے کے اندر 1 مہینے کا راشن پہنچا دیں، کیونکہ حدیث قدسی ہے نا، اللہ رب العالمین جب بندے سے قیامت کے روز پوچھے گا کہ میں بے لباس تھا، تو نے مجھے لباس کیوں نہیں دیا، تو بندہ تعجب سے کہے گا اے مالک، تو کریم اور خالق ہو کو تو بے لباس تھا؟ اللہ فرمائے گا کہ میرا بندہ بے لباس تھا نا، تو نے اس کو کیوں نہیں دیا؟ تو اسی کو آپ لے کر چلیں کہ میرا بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں دیا؟ میرا بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کو پانی کیوں نہیں دیا؟ میرا بندہ حاجت مند تھا، تو نے اس کی حاجت کو پورا کیوں نہیں کیا؟ آپ اس حدیث قدسی کو لے کر چلیں تو صحیح، گویا کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک پل
یہاں پر بھی صدقے میں گزرے گا اور عبادت میں گزرے گا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم نے ان موضوعات کو نا چونکہ بہت محدود بنا لیا ہے. عبادت کی بات ہو صرف سوائے نماز کے ہمارے سامنے کچھ نہیں ہوتا, صدقے کی بات ہو سوائے چند روپے خرچ کرنے کے ہمارے سامنے نہیں ہوتا. تو یہ زندگی کا ایک وسیع موضوع ہے, اور الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے, یہ سلسلہ جو ہے, ہماری ٹرسٹ جو ہے, ویلفیئر جو ہے, یہ سارا اسی مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. بے شک یہ ممکن ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ اسباب بھی ہوتے ہیں کہ وہ خرچ بھی کر سکتے ہیں, اور پھر ان کے پاس یہ وسائل بھی ہوتے ہیں کہ وہ صحیح مقام پر لگا بھی سکتے ہیں. لیکن اب دیکھیں یہ مادیت ہے ہمارے ہاں, بلکہ اب یوں سمجھ لیں کہ زندگی اتنی تیز رفتار ہے, مصروف ہو گئی ہے کہ ہم ہر عمل پر پورا اگر نہیں اتر سکتے تو اسی کو تکمیل کرنے کے لیے یہ ادارے معرض وجود میں آئے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ ہمارے ساتھ مل جائیں. اور ہمیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم نے کچھ سرچ کر لیا ہے, کچھ گھرانے ہم نے تلاش کر لیے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, تو انشاءاللہ العزیز اس مقصد کو ہم دونوں مل کر آسان انداز میں پورا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, آسان کلام, آسان گفتگو. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے, اور جن کے صدقے یہ ساری بہاریں ہیں, اور یہاں پر غرباء کی مدد کی بات کی جا رہی ہے, آپ سے اپیل کی جا رہی ہے, آئیے انہی کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں ایک بار پھر ملتمس ہوں وسیم وسیع سے. بسم اللہ. ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے, ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے, عمر تھوڑی ہے سلیقے سے بسر ہو جائے, ان کے کوچے سے میری فریاد میں اتنا دو اثر ہو جائے, میری فریاد میں اتنا دو اثر ہو جائے, آنکھ سے اشک جو ٹپ کے تو کوہر ہو جائے, آنکھ سے اشک جو ٹپ کے تو گوہر ہو جائے, ان کے کوچے سے. اور مدحاں خواش والا ہوں, مجھے کیا غم ہے
مدحا خواش والا ہوں مجھے کیا غم ہے دشمنوں کو میری بس اتنی خبر ہو جائے دشمنوں کو میری بس اتنی خبر ہو جائے ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے عمر تھوڑی ہو اور دریالی پہ کئی دن سے پڑا ہے کوثر دریا در سیدہ پہ کئی